تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے نبی آپ سے قبل جتنے بھی رسول آئے وہ مرد تھے۔ نوحی الیہ، ہم نے ان سب کی طرف وحی اتاری۔ فاسألوا اہل الذکر، اے لوگو تم جا کر اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ بالبینات والزبر، بڑی نشانیاں اور نصیحتیں اتاری گئی۔ وانزلنا الیک الذکر، اور اے ہمارے پیغمبر آپ کو بھی ہم نے ایک ذکر عطا کیا۔ لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول دیں ہر اس چیز کو جو ان کی طرف اتاری گئی تھی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ سب لوگ اس میں غور اور فکر کیا کریں۔ آیت نمبر 43 اور 44، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ کفار جو تھے بالکل جاہل، ان پڑھ، پریوں کو، دیوتاؤں کو تو وہ خدا تسلیم کر چکے، لیکن عالی شان پیغمبر، ان پیغمبروں میں بھی رسول، ان رسولوں میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین پیغمبر جب آیا تو انہوں نے ان پر اور پیغمبروں پر اور تمام رسولوں پہ اعتراضات شروع کر دیے۔ قرآن حکیم کی دیگر آیات میں کہا گیا ہے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، کہ بھئی ان رسولوں کو کیا ہو گیا ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ بھی کھاتے ہیں یہ بھی بازاروں میں جاتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو کھاتا ہو، جو پیتا ہو، جو بازاروں میں چلتا ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا، پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ جو حقیقت میں نبی ہیں، جو حقیقت میں رسول ہیں، جن کے چہرے پوری کائنات سے ممتاز ہیں، جن کے جسم پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، جن کا نور ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کی رسالت میں اور کوئی شک نہیں کر رہا، یہ شک کرتے تھے۔ اور ان کا اعتراض کیا تھا؟ یہ کھاتے کیوں ہیں، یہ پیتے کیوں ہیں، یہ بازاروں میں جاتے کیوں ہیں، یہ اعتراض تھا۔ اور پھر وہ کہتے تھے جی مرد جو ہے نا رسول بن نہیں سکتے، مرد رسول نہیں بن سکتے۔ قرآن نے خوبصورت انداز اپنایا، نہ صرف رسول پاک کا دفاع کیا بلکہ آدم سے لے کے نبی پاک تک کا تمام نبیوں کا دفاع کیا کہ الا رجالا، جتنے پیغمبر آئے وہ مرد تھے، فرشتے نہیں تھے، پریاں نہیں تھی، دیو نہیں تھے، جس طرح کہ تم نے اپنے عقیدے بنائے ہیں۔ اور یہاں سے آج امت مسلمہ کا ایک قانون بھی سامنے آیا کہ رسالت، نبوت، امامت، خطابت، مؤذن اور تمام چیزوں میں جو آگے ہے وہ مرد ہے۔ عورت کے لیے نہ تو منصب رسالت ہے، نہ منصب نبوت ہے، نہ ہی منصب امامت ہے، نہ ہی منصب خطابت ہے۔ الا رجالا، یہ کیا تھے؟ مرد۔ اگر عورتیں بھی ہوتی تو وہ اناسا بھی ساتھ ہوتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ عورت کوئی نبی بن سکتی ہے یا رسول بن سکتی ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہرگز وہ قوم فلاح کبھی نہیں پا سکتی جن کے معاملات عورت کے سپرد ہو جائیں۔ عورت کے اوپر مرد غالب ہے۔ غلبہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ مردوں میں نبی آئے ہیں، مردوں میں رسول آئے ہیں، مردوں میں امامت ہے، مردوں میں خطابت ہے، مردوں میں اذان ہے۔ عورت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لبیک اگر اس نے پڑھنی ہے تو آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، تکبیرات تشریق اگر پڑھتی ہے تو آہستہ آواز سے پڑھے گی، اذان بالکل اس کے لیے جائز نہیں۔ جنازہ کی امامت، جنازہ کی اقتداء دونوں عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے رجالن کے لفظ سے پوری دنیا کو آج بتایا ہے۔ یہ دقیانوس ذہن کے لوگ درس قرآن میں عورتوں کے فضائل، عورتوں کے لیے یوں ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے کیسے ہونا چاہیے، کئی دنیا کے اندر عورت مسجد کی بھی امام ہے، جمعہ بھی پڑھاتی ہے، لیکن نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، جو بھی آپ سے پہلے اور آپ بھی رسول آئے ہیں وہ مرد بن کر آئے ہیں۔ نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی، اس لیے کھانا مردوں کی صفات ہے تو نبیوں کی صفات ہے۔
پینا مردوں کی صفات ہے، نبیوں کی صفات ہے، بازاروں میں جانا مردوں کی صفات ہے، نبیوں کی صفات ہے۔ نبی پاک بازار میں جاتے، سبزی لاتے، بازار میں جاتے آٹا لاتے، بازار میں جاتے سامان خرد و نوش لاتے، گھر میں آتے سبزی کاٹتے، گھر میں تشریف لاتے آٹا گوندتے، گھر میں تشریف لاتے رسول پاک گھر کے کاموں میں اپنی اہلیہ کی، بیویوں کی معاونت فرماتے۔ چودراہٹ کوئی نہیں تھی، تاہٹ کوئی نہیں تھی۔ آج مرد گھر میں آتا ہے، لاؤ کچھ پکا ہوا ہے، ہاں جی یہ ہے، نہیں پکا ہوا تو اس کے اوپر بادل برستے ہیں اور اس کے اوپر گالیاں نکالنی شروع، اور اگر پکایا اس کی مرضی کا نہیں پھر بھی گالیاں، اور اگر پکایا تو نمک مرچ کا مسئلہ ہے پھر بھی گالیاں۔ حالانکہ عورت کی محنت، عورت کی سوچ، عورت کی فکر صبح سے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو آج دن کو یہ کھلاؤں گی، میاں کو یہ کھلاؤں گی، پھر محنت، مثالیں بھوننا، پھر بنانا، بار بار چکھنا، اس کے رنگ کا خیال، ذائقے کا خیال، اور جب اس کو یہ پتہ ہو کہ اس طرح کی میرے بچے پسند کرتے ہیں اور اس طرح کی میرے میاں پسند کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں کی پسند میں بنائی ہو، ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو مرد اس کو زیرو پہ لے آتا ہے۔ بالکل جہالت ہے، بالکل غلط ہے۔ ہمارے نبی کے سامنے جب کھانا آتا فرمایا ان اشتہاہ اکلہ و ان شاء ترکہ، اگر آپ کا دل چاہتا تو آپ کھا لیتے، اگر آپ کا دل نہ چاہتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے، پیار سے، محبت سے، کبھی آپ کا اعتراض نہیں۔ تو مرد ہیں پیغمبر اور کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ پھر قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم اگر محمد کی بات نہیں سمجھتے تو اپنے تورات والے، زبور والے، انجیل والے یہود کو لے آؤ، نصارہ کو لے آؤ، ان کے علماء کو لے آؤ، ان کے شعراء کو لے آؤ، ان کی لغت زبان جاننے والوں کو یہاں بٹھا دو، بٹھا کے ان سے پوچھو کہ بتاؤ آدم مرد تھے یا نہیں، موسیٰ مرد تھے یا نہیں، عیسیٰ مرد تھے کہ نہیں، یوسف مرد تھے کہ نہیں، نوح مرد تھے کہ نہیں، تمام پیغمبروں کے نام ان سے پوچھو۔ اہل کتاب کی کتابیں خود بولیں گی کہ ہمارے موسیٰ کیا تھے، مرد تھے، اور ان کی جو قوم تھی نا انہوں نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ ان کو مثانے میں ایک تکلیف ہے، مثانے میں ایک تکلیف ہے، جس کی وجہ سے ایک دن اللہ نے ایسا واقعہ بھی کروایا کہ حضرت موسیٰ کپڑے اتار کے ننگے نہا رہے تھے۔ قوم تو ساری ننگی نہ آتی تھی لیکن پیغمبر تو حیاء ہوتا ہے نا، لیکن یہ واقعہ اس طرح رونما ہوا کہ وہ اب نہا رہے ہیں، کپڑے جب انہوں نے اتارے تو پتھر آیا ان کی قمیض ہی لے کے بھاگ گیا، ایک پتھر آیا قمیض لے کے بھاگ گیا۔ اب یہ اللہ نے ایک دکھانا تھا، یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کی حیا میں فرق تھا، نہیں، اللہ کچھ ایسے واقعات دکھاتے ہیں جس سے ان کی عزتیں واپس لوٹتی ہیں۔ اب قوم جو ہے نا وہ الزام لگاتی تھی حضرت موسیٰ کے اوپر کہ جناب ان کو کوئی فتق کی تکلیف ہے، مثانے کی تکلیف ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے اندر مردانہ نظام یا اس طرح کے نظام میں کوئی نہ کوئی عیب تھا۔ وہ پتھر بھاگ گیا، حضرت موسیٰ نہا رہے ہیں اور بڑے جلالی تھے، آپ نے تو فرشتے کو مارا تھا جو آپ کی جان لینے آیا تھا۔ خیر جب پتھر بھاگ گیا تو آپ بھی ایسے ہی اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے اور اس کو کہا بھئی میری ثوبی حجر، بھئی میرا کپڑا تو دو مجھے۔ خیر پتھر کو پکڑا، کپڑا اپنا لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، مارنا۔ اب قوم ساری کھڑی تھی، حضرت موسیٰ کو جب دیکھا کہ بھئی ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کے بعد اللہ نے آپ کا وہ تمام الزام جو قوم کے ذہنوں میں تھا، اب دیکھیں وہ مرد تھے نا جی، اور فتق اور مثانے کی تکلیف پر کیا کیا گیا تھا، اعتراضات کیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ کھائیں اعتراض، مولوی کھائیں اعتراض، علماء کھائیں اعتراض، ہیں جی۔ ہم بازاروں میں جائیں، مولوی بازاروں میں کہاں جاتے ہیں یار، علماء بازاروں میں کہاں جاتے ہیں یار، مولویوں کا کام کیا ہے، علماء کا کام کیا ہے، کیا ہمارے ساتھ منہ نہیں ہے بھائی، ہمارے بچے نہیں ہیں، ہماری خواہشات نہیں ہیں۔ یہی ایک صحابی نے کہا آپ بچوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، میرے تو اتنے بچے میں نے ان کو کبھی چوما ہی نہیں ہے، حضور کے کبھی ادھر حسن، کبھی ادھر حسین، کبھی کدھر، کبھی کدھر، کبھی امامہ آپ کی نواسی آپ کی کمر پہ ہوتی تھی۔ تو آج کل بھی معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اور مولانا صاحب یہ بچے آپ کے ساتھ مسجد میں آ گئے، یہ کوئی مناسب نہیں ہے، او خدا کے بندو، بچے جنے ہوئے ہیں تو وہ ساتھ ہی آئیں گے نا، وہ کہاں جائیں گے؟ حضور نے نہیں کہا بچوں کو مسجد میں لے جاؤ، 7 سال کے بچے کو مسجد میں لے کے جائے، 10 سال کی عمر میں اس کو مکمل طور پہ طاقت و قوت کے ساتھ مسجد میں لے کے آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو گھر میں بٹھا دیں، گھر میں بٹھائیں گے تو ان پہ رنگ اور نور نہیں آئے گا، رنگ نور نہیں آئے گا۔ 7 سال کا بچہ انگلی پکڑ کے آ جائے، 10 سال میں وہ باپ کی انگلی پکڑے گا، آگے چلے گا، باپ اس کے پیچھے جائے گا۔
کبھی کبھی بچہ دوڑ کے پہلے ہی مسجد میں پہنچا ہوتا ہے، یہ کدھر گیا جی؟ بچہ ہی مسجد میں گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی ساری صفات میں کمال رکھا ہے، پیغمبر کا کھانا، پیغمبر کا پینا، ہمارے نبی کی انگلیاں چاٹنے کا طریقہ، 3 انگلیوں سے کھانے کا طریقہ، کھانے سے پہلے ایک دعا ہے، بھول جائیں تو پھر ایک دعا ہے، کھانے کے بعد پھر ایک دعا ہے جی۔ کھانا کھانے کے اندر آپ کے طریقے، پانی پینے میں آپ کے طریقے، پلیٹ چاٹنا، پلیٹ کو صاف کرنا، پانی پینے کا انداز، 3 سانس ہیں، اس کے بعد اپنے آگے سے کھانا ہے، دوسرے کے آگے سے نہیں کھانا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری صفات ہیں۔ تو اعتراض مت کرو کہ جناب عورت کبھی امامت نہیں لے سکتی، نبی نہیں بن سکتی، رسول نہیں بن سکتی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جاؤ اپنے پڑھے لکھے لوگ بلاؤ، تورات لاؤ، زبور لاؤ، انجیل لاؤ، ان کو دیکھو، پڑھیں، اور ان کو پتہ چلے گا تمہارے پیغمبر مرد تھے یا عورتیں تھیں۔ کوئی ایسی قوم ہے جس نے کہا ہو کہ ہمارے پیغمبر عورت تھی؟ نہیں، سب مرد، سب مرد۔ اور قرآن کہتا ہے بالبینات والزبر، یا رسول اللہ آپ کو کھلی نشانیاں، کھلی نصیحتیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے۔ جب یہودیوں کے بارے میں لفظ ذکر آئے گا تو اس سے مراد ہوتی ہے تورات، انجیل، اور جب نبی کے بارے میں ذکر کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد ہوتا ہے قرآن۔ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ قرآن۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے رسول آپ کو اس لیے لائے تاکہ آپ قرآن کو کھول کر امت تک پہنچا دیں۔ بڑے دقیانوسیت والے لوگ ہوتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ جب تم قرآن کو مانتے ہو تو قرآن آیا کہاں پہ؟ علی قلبک، رسول پاک کے دل پر۔ اور لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ اس لیے ہیں، آپ اپنے منہ مبارک سے کھول کر امت کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ حضور کے بتانے کے بغیر قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن آیا نا، روزہ تم رکھو، سحری تم کھاؤ، طریقہ۔ اور کیا آیا ہے قرآن میں؟ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کیا مطلب؟ سفید دھاگا آ جائے، کالا دھاگا غائب ہو جائے، سحری کو کیا کر دینا؟ بند۔ ایک صحابی تھے، نام عدی بن حاتم تھا، وہ نہیں سمجھ پائے، انہوں نے 2 نلکیاں لے کے رکھ دی، 2 نلکیاں لے کے رکھ دی۔ اب رات کو وہ کالی نلکی رکھی، صبح دیکھتے رہے یہ سفید ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تکیے کے نیچے، اللہ تحت وسادہ۔ اب وہ جناب سورج نکل گیا ہے، سحری کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ابھی کالے کا کالا ہی ہے، یہ تو سفید ہے۔ میں ان کو بتا رہا ہوں جو کھلے منہ سے کہہ دیتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہم قرآن ہی کافی ہے۔ اور خدا کے بندے، تمہیں استنجے کا طریقہ پورا قرآن نہیں دے سکا، پورا قرآن تمہیں ظہر کے 4 فرض نہیں بتا سکا، عصر کے 4 فرض نہیں بتا سکا، مغرب کے 3 فرض نہیں بتا سکا، عشاء کے 4 فرض نہیں بتا سکا، فجر کی 2 فرضیت والی رکعتیں نہیں بتا سکا، فجر کی 2 سنتیں قرآن میں نہیں ہیں، ظہر کی آگے جتنی سنتیں، پیچھے جتنی سنتیں قرآن میں نہیں ہیں، عصر کی جتنی سنتیں مؤکدہ غیر مؤکدہ پہ جو بھی علماء کہتے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں، جمعہ کی سنتیں قرآن میں نہیں ہیں، وطروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تہجد کا ذکر قرآن میں مفصولاً نہیں ہے، ہلکا سا اجمالی اشارہ اللہ نے کیا ہے۔ اور کس وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے، جبرائیل امین کی امامت، فجر کب پڑھائی، عشاء کب پڑھائی، ظہر کب پڑھائی۔ پھر کچھ لوگ فجر جلدی پڑھتے ہیں، کچھ لیٹ پڑھتے ہیں، دونوں جائز ہے، دلیل حدیث ہے۔ کچھ لوگ ظہر جلدی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ظہر لیٹ پڑھتے ہیں، دونوں جائز ہے، حدیث موجود ہے۔ کچھ لوگ عصر کے وقت میں تبدیلی کر کے کچھ پہلے پڑھتے ہیں، کچھ بعد میں پڑھتے ہیں، دونوں جائز ہے۔ کچھ لوگ مغرب میں پڑھتے ہیں لیٹ، لیکن اس کو لیٹ پڑھنا کسی کے ہاں بھی جائز نہیں۔ کچھ لوگ عشاء کو پڑھتے ہیں وقت پہ، کچھ عشاء کو رات کے تہائی حصے تک پڑھتے ہیں، دونوں چیزیں جائز ہے۔ کچھ لوگ وطروں کو عشاء سے بعد پڑھتے ہیں، کچھ تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں، دونوں چیزیں ثابت ہیں، دونوں جائز ہیں، مگر قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ آئے، آپ ان کو بتائیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، وضو کی 13 سنتیں ہیں، نماز کی 14 واجبات ہیں، نماز کے یہ فرائض 13 ہیں، نماز کی سنتیں 21 ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور غسل کے مستحبات کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ آپ کو کہیں قرآن میں ملا ہے؟ وہ عدی بن حاتم کو میرے نبی نے بلایا، اللہ کے بندے یہ نلکی کا دھاگا مراد نہیں ہے، کالے کا مطلب اندھیرا ہے، سفید کا مطلب روشنی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ حضرت عائشہ کتنی بڑی عالمہ ہے،
ایک دن قرآن نے کہا جی فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ تمہارا حساب بڑا آسان ہوگا، پڑھ لی۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ جس کا حساب ہو گیا نا وہ تو گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ کو نہیں سمجھ آئی، کہا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے آسان حساب، آپ کہتے ہیں جس کا ہو گیا وہ گیا۔ اب دیکھیں ٹکراؤ آیا کہ نہیں آیا۔ اب صحابیہ کو بات سمجھائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھو، فرمایا جس کو خدا ایسے بلائیں پاس آئے، اللہ اس کو ایسے دیکھ کر کہیں اچھا جا یار، جا یار چلا جا، وہ ہے یسیر۔ اور جس کو اللہ کہے رک جا ذرا کھول فائل، ایک مسئلہ بھی کھل گیا تو یہ ہے وہ ہلاکت۔ اب حضرت عائشہ کو بات سمجھ میں آئی، حضرت عدی بن حاتم کو بات سمجھ میں آئی۔ میں نے صرف 2 مثالیں دی، اس پہ ہزاروں مثالیں۔ اب یہ ان جاہلوں کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کافی نہیں ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ پر جو ذکر اترا ہے اس کو بیان بھی آپ کریں گے۔ 2 باتیں، ایک ہے تبلیغ وحی، ایک ہے تبیین وحی۔ تبلیغ وحی وہی آئی، آپ نے تلاوت پڑھ کے ہمیں سنا دی، اس کو کہتے ہیں تبلیغ وحی۔ ایک ہے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا نزول، اس کا وقوع، اس کے احکامات کی باریکی، اس کو کہتے ہیں تبیین وحی۔ حضور پاک تبلیغ بھی کرتے تھے، تبیین بھی کرتے تھے۔ خالی تبلیغ وحی پہ ہو تو قاری بن جائیں گے، لیکن قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے یوں کہنا کہ جی قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کافی ہے، قرآن کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن کو سمجھایا ہے سنت نے، اور سنت کو ہم اگر نہیں سمجھ پائے تو وہ سمجھایا صحابہ نے۔ یاد رکھیں، ایک صحابی غائب کر دو، ایک صحابی کا انکار کر دو، اللہ معاف کرے، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو ہمارے سارے صحابہ کا انکار کرتے ہیں، تم ایک صحابی نکالو، دین کتنا رہ جائے گا یہ آپ کو پھر پتہ چلے گا۔ کوئی بندہ یہ کہہ کر تو دیکھے کہ میں ابو ہریرہ کو نہیں مانتا، 5000 حدیثیں اس کی ختم۔ کوئی بدبخت یہ کہے کہ میں حضرت عائشہ کو نہیں مانتا، 2210 حدیثیں ختم۔ کوئی کہے میں حسن کو حسین کو نہیں مانتا، 7 سے لے کے 17 حدیثوں تک آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ کوئی کہے میں عبداللہ ابن مسعود کو نہیں مانتا، آپ کے پاس کوئی علم نہیں رہے گا۔ کوئی کہے میں ابن عباس کو نہیں مانتا، آپ کے پاس کوئی علم نہیں رہے گا۔ ایک صحابی کا اگر کوئی انکار کرے، یا ایک صحابی کی ایک رات اور ایک دن کو اس کی زندگی سے نکال دے، تو خدا کی قسم اس پر بھی کئی حدیثیں آپ کے ہاتھوں سے چلی جائیں گی۔ تو قرآن میرے نبی کی سمجھ کے بعد سمجھ آئے گا، اور نبی کی حدیث اور قرآن دونوں کو ٹکراؤ جب پیدا ہوتا ہے نا، ٹکراؤ، میں نے بتایا کہ یہ ٹکراؤ عدی بن حاتم کا مسئلہ ہے۔ ان چیزوں کو سمجھانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ اب دیکھیں جب جھگڑا ہو گیا، حضرت عثمان نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر نے مشورہ کیا، تو کیا مشورہ آیا؟ اے ابوبکر ہم قرآن کو جمع نہ کر لیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں وہ کام نہیں کرتا جو میرے نبی نے نہیں کیا۔ اب میں آپ کو صحابہ کی طاقت بتا رہا ہوں کہ نبی نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے بھی یہی بات کی۔ بعد میں زید بن ثابت دیگر صحابہ جب آئے، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ قرآن ضائع ہو رہا ہے اور اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے، لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اب صحابہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے قرآن جمع کریں، قرآن جمع کریں۔ قرآن کو جمع کیا گیا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، صحابہ نے قربان جائیں، پتھروں پہ قرآن لکھا ہوا تھا۔ آج تو یہ بچے ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پرانا ہو جائے تو کہتے ہیں نیا قرآن دے دیں، صفحہ ذرا پھٹ گیا تو نیا قرآن دے دیں، جلد نہیں ہوئی تو جلد والا دے دیں، نیا لے کے دے دیں۔ آج تو ہمارے مطلب ہم تو چودھری بنتے ہیں، لیکن قرآن کس پہ تھا؟ پتھروں پہ قرآن، ہڈیوں پہ قرآن، چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، اور کچھ صحابہ کے دل میں بھی وہ جمع ہوا۔ پھر یہ قرآن جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ایک وقت کائنات میں ایسا ہے کہ صرف کس کے پاس تھا؟ حضرت حفصہ کے پاس۔ ایک عورت کے پاس قرآن تھا، باقی جمع ہوا قرآن کا نسخہ جو تھا نا وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 7 نسخے بنا کے 7 ملکوں میں روانہ کی۔ آج تو یہ اربوں خربوں کی تعداد میں ہے الحمدللہ۔ تو میں بتا رہا ہوں صحابہ کے فیصلے بھی دین ہیں،
نبی کے فیصلے بھی دین ہیں، اور قرآن آپ کو ایک حرف بھی نبی کے سمجھائے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس لیے آج کل میڈیا کے اوپر نا جی ایک چیز یہ چلتی ہے، جو قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کیا ہے، کتاب اللہ کافی، لیکن میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول۔ اور رسول کی جو سنت کا لفظ ہے نا، یہی صحابہ پہ صادق آتا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین الی یوم القیامہ۔ اس لیے یہ قرآن کہتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ نے ساری وحی کو کھول کر امت کے دلوں میں ڈالنا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس لیے درس قرآن میں آپ بیٹھیں گے، آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، کان کھلتے ہیں، ذہن بنتے ہیں، عقیدے بنتے ہیں، اور آپ الٹے فتنوں سے کیا ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ اس وقت کئی گروہ ہیں جو صرف قرآن کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی ہیں جو حدیث کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی ہیں جو دونوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہم قرآن، حدیث اور صحابہ کرام، پھر صحابہ کے کئی فیصلوں پہ جب ہمیں اشکال آ کے نہیں سمجھ آیا تو ہمیں جنہوں نے سمجھایا، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کو فقہ کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ فقہ کا مطلب تم نہ سمجھ ہو، تمہیں کچھ استادوں نے بات سمجھا دی، اور وہ سمجھانے والے بھی کون ہیں؟ امام، اور ان کے آپس میں شاگرد اور استاد ہیں۔ ان کا سب کا اختلاف ہمارے دین کا، کہتے ہیں نا علماء امتی رحمتن، علماء اختلاف کریں تو وہ رحمت ہے۔ کوئی ادھر سے بات کرے گا، کوئی ادھر سے وہ دلیل دے گا، وہ دلیل دے گا، کرتے 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 سارا دین کھل کے سامنے آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ